بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ تو آج ہمارے پاس محترم معزز حکیم شہباز حسین آوان کمالی سودروی مجد نظام کرشماتی نظام تشخیص طب انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ ان کو اللہ پاک نے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ ان پہ اللہ پاک نے ایک انعام، بہت بڑا انعام، جو آج تک پوری جب کہ طب ہمارے سامنے ہے، تاریخ طب کی آج تک کہیں نظر نہیں آتا۔ جو سیکھ کے جا رہے ہیں ان کو تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی، تو جنہوں نے نہ دیکھا نہ سنا وہ ابھی تک یقین نہیں کر رہے، کریں گے انشاءاللہ کچھ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے۔ یہ تو اب انشاءاللہ دن بدن پھیلتا جائے گا اور اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلے گی اور لوگ تسلیم کریں گے۔ ہم بھی طب یونانی کے اسٹوڈنٹ تھے، بچپن سے ہمارے والدین باپ دادا طب یونانی کے ساتھ منسلک تھے۔ تو جب ہم نے قانون مفرد اعضاء کو لوگوں سے سنا کہ ایک قانون مفرد اعضاء بھی ہے، تو یقین کریں کہ میں خود بذات خود بھی مذاق اڑاتا تھا۔ میں کہتا تھا صدیوں پہلے کا جو علم ہے وہ غلط ہو گیا اور یہ آج آ گیا۔ جب اس کو سمجھا، جب اس کی طرف آئے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، سمجھا، تو پھر پتہ چلا کہ واقعی انقلاب ہے۔ اور یہ دوسرا انقلاب جو ہے وہ بھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا ہوں، جس کا نام ہے کرشماتی نظام تشخیص طب، جس کے موجد یہ آپ حضرات کے سامنے بیٹھے ہیں، حکیم شہباز حسین آوان کمالی۔ اچھا حکیم صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا، میرے ناظرین حاضرین سامعین بھی یہ سننا چاہتے ہیں، معلومات چاہتے ہیں کہ یہ جس نے سیکھنا ہو کہاں آئے، اور جو آپ فیس اتنی لے رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ اس میں کیا، اس میں کوئی کمی شمی ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ کن لوگوں کے لیے کمی ہے؟ کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا سے سوالات آ رہے ہیں، انڈیا سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور ملکوں سے رابطہ کیا ہے، یہاں پاکستان سے بہت سارے مجھے واٹس اپ کرتے ہیں۔ جب میں نے ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا کہ میں بھائی سیکھ کے آ گیا ہوں، تو مجھ سے سوال کرتے ہیں، واقعی حقیقت ہے یہ؟ اور فیس کتنی ہے؟ تو یہ آپ اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں کتنی فیس ہے، اور کن کن لوگوں کو اگر کوئی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو وہ کتنا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے یہ سب جاننا چاہتے ہیں تفصیل سے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کرشماتی نظام تشخیص طب، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے مجھ ناچیز پر۔ میں نے پہلے عرض آپ کو کیا کہ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 30 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ طب کے میدان میں لگایا، اور اس میں بھی میری کوئی محنت کا عمل دخل نہیں۔ 30 سال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے میری جب ایک ہر طریقے سے تربیت طبی مختلف اساتذہ کرام نے کی، تو پھر جا کے یہ اللہ کے فضل و کرم سے کرشماتی نظام تشخیص طب جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا۔ دیکھیں، یہ قوانین قدرت میں سے ایک ایسا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے، یہ ان میں سے اسی طرح ایک قانون ہے۔ اب یہ تھا کہ میں نے جب یہ مجھے دریافت ہوا، اس کے بعد میں نے پھر اس کی پریکٹس شروع کی اپنے سودرا میں، پشاور میں کچھ عرصہ پریکٹس کرتا رہا، لاہور میں۔ اچھا، اس کی خوشبو پھیلتی گئی۔ جب فیس بک پہ میں نے تقریباً 2 سال تک اس کے لائیو پروگرام کیے جو پوری دنیا نے دیکھے، اور الحمدللہ یہ میرا ایک پوری دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے کہ میں صرف 2 سال تک لوگوں کے ہاتھوں کی پکچر دیکھ کے ان کی 100% درست اللہ کے فضل سے تشخیص کرتا رہا۔ تو یہ جب یہ سلسلہ پھیلتا گیا، تو پہلے تو ابتدا میں میری زبردست قسم کی مخالفت کی گئی۔ اس قدر مخالفت ہوئی اطباء کرام کی طرف سے، میں اس کو 3 دفعہ پبلک کرنے لگا تھا،
کہ میرے ذہن میں تھا کہ اس کو میں پبلک کر دیتا ہوں. مجھ پہ اتنا بڑا بوجھ تھا جب یہ قانون مفرد ذات جو میرے دادا استاد جناب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پوری زندگی کی محنت کا نچوڑ تھا جو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اچھا، اب یہ 100% اسی کے عین مطابق قانون مفرد ذا کی تکمیل ہے. جو لوگ آپ تو ماشاءاللہ سیکھ چکے، آپ نے دیکھ لیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے وہاں واکنڈ میں ایک حکیم محمد اسحاق بالا کوٹی صاحب عالم دین ہیں، ممتاز عالم دین. ماشاءاللہ وہ مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کی تشخیص کرتے ہیں. انہوں نے آج باقاعدہ طور پہ، آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا وہاں، اور بھی بزرگ طباء موجود تھے. آج سارا دن ہم نے وہاں ان کے کلینک کا مکتب کا افتتاح بھی کیا، اور وہاں سب لوگوں کی جو ہمارے پاس وہاں جتنوں کو دیکھ سکے ان کی تشخیص بھی کی. اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک بندے نے نہیں کہا کہ میری تشخیص غلط ہوئی ہے. تو مجھ پہ یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا. مجھے ایسے لگتا تھا کہ مجھ پہ کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو ہے نا بوجھ ڈال دیا ہے. اب میں اس ہزاروں سال کے بوجھ کو کیسے اٹھاؤں، کیا کروں، اسی کشمکش میں تھا. تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یار زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اگر آپ دنیا سے چلے گئے، دیکھیں وہ حق کی راہ ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فن جو ہے نا وہ چلا جائے گا آپ کے ساتھ. میں نے سوچا بات تو یہ ان کی ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ہم نے یہ ایک حل نکالا کہ میں نے جو اپنے بالکل قریبی کچھ ساتھی تھے جن کی خدمات میرے لیے بہت زیادہ تھیں، میرے مکتب کے لیے تھیں، میں نے اس کو فوری طور پہ ان میں ٹرانسفر کیا تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ تو یہ علم دنیا سے ختم نہ ہو. اچھا، ایک یہ ہم نے کیا. دوسرا یہ کیا کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ اطباء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا پہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے، میں نے جو سمجھا وہ یہی تھا کہ میں دن بدن پاپولر ہو رہا تھا، میرے پاس اہم شخصیات آ رہی ہیں، اور بہت بہت اہم شخصیات آ رہی ہیں جن کا ہم چینل پہ نام بھی نہیں لے سکتے. تو اس طرح کے لوگ جب انہوں نے دیکھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سوچا، یہ میرے خلاف میٹنگز ہوئیں اطباء کرام کی کہ اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے روکا جائے. اچھا، اس سلسلے میں انہوں نے کچھ منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے. جب انہوں نے یہ ایک پورا نظام میرے خلاف لانچ کر دیا منفی، تو یقین کریں کہ میں نے وہ علم جو میں پبلک کرنے جا رہا تھا اس کو میں نے روک لیا. میں نے کہا کہ یار یہ میں 30 سال کی میری وہ محنت، میرا بچپن کیسے گزرا، میں بچپن میں کھیلا نہیں، طب کی پیچھے لگا رہا، میری نوجوانی ساری طب میں گزری، میری جوانی ساری طب میں گزری. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں کہ میری 20 سال کی عمر میں نے گائیڈ قانون مفرد ذا کتاب لکھ دی جو اللہ کے فضل سے آج پاکستان کی بلکہ دنیا کی قانون مفرد ذا کی سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں ہے. اور وہ ایک مستند کتاب ہے، ہزاروں طبیب اس کو پڑھ کے طبیب بنے ہیں. اس وقت میری عمر صرف 20 سال تھی جب وہ میری کتاب جو ہے نا میں نے لکھی. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میرے استاد محترم حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وہ پسندیدہ ترین کتاب تھی. اس کے بعد میری الحمدللہ درجن سے زائد کتب مارکیٹ میں آئیں. تو یہ دیکھیں ایسے تو نہیں آئی نا، میں نے اس پہ دن رات محنت کی، بے شمار راتیں ایسی گزری کہ میں سو نہیں سکا، میں مسلسل جاگتا رہا. ٹھیک ہے، پڑھائی کے لیے، تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے کہ جو تحقیق کا کام ہوتا ہے نا وہ لوہے کے چنے چبانے کے مترادف ہوتا ہے. تو جب میں نے یہ دیکھا کہ یار مجھ پہ کیا ہوا ہے، صرف یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ایک خاص طور کے علم سے نوازا ہے. تو یہ بندے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے سویر تک میرا سوشل میڈیا نیٹ ورک کبھی اڑا رہے ہیں، کبھی میری آئی ڈیز فیس بک ہیک کر رہے ہیں، کبھی میرے گروپس اڑا رہے ہیں، کبھی میرے خلاف 30 طبیب مل کے میٹنگز کر رہے ہیں. اچھا، یہ ایک طوفان بدتمیزی ہے جو میرے خلاف اس وقت انہوں نے اٹھا دیا. انتہائی ناشائستہ زبان استعمال کی، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنے کام پہ ڈٹا رہا اور اس کے مشاہدے دنیا کو کرواتا رہا. پھر حضرت صاحب میں نے اس کو پبلک نہیں کیا. یہ میں آج آپ کو بالکل واشگاف
بات بتا رہا ہوں، آپ کے چینل پہ بتا رہا ہوں، پوری دنیا کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ طبیب میرے ساتھ حسن سلوک کرتے تو میں آج یہ شاید پبلک ہو جاتا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام، ایک خاص طور کا مخفی علم، اور پھر اس مخفی علم کا ناجائز استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہماری اسلامی تعلیمات میں، روایات میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دنیا میں ایسا سلسلہ شروع کر کے جا رہے ہیں کہ جس سے خلق خدا کا فائدہ ہو، تو آپ کو آپ کی وفات کے بعد بھی اجر ملے گا، قبر میں آپ کو اس کی جزا ملے گی۔ اگر آپ دنیا میں کوئی ایسا کام رائج کر کے جا رہے ہیں کہ جس سے خلق خدا کو نقصان ہو یا ان کو فساد فی الارض کا باعث وہ علم بن جائے، تو وہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ میرے پیش نظر تھی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے عظیم مرشد حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ صحبت کا اثر ہے کہ مجھے اچھے برے کی تمیز ہے، تو میں نے پھر یہ سوچ کے کہ اس کو صرف اہل لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اب اس کے لیے فیس کی بات آ گئی۔ اچھا، فیس میں نے اس لیے رکھی، ایک دو باتیں، یہ صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ صرف اہل لوگوں تک جائے، اطباء کرام تک جائے۔ اب دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ یوٹیوب کی دنیا کو اٹھا کے دیکھیں، آپ ماشاءاللہ فاضل طب والجراحت طبیب ہیں، آپ خاندانی طبیب ہیں، آپ کے خاندان میں طبابت نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کوئی بات کریں گے مستند ہوگی۔ یہاں یہ حال ہے کہ کسی کو طب کا پتہ ہی نہیں، نہ فاضل طب والجراحت، اور ادھر بیٹھ کے چینلوں پہ کام کوئی اور ہوتا ہے۔ مثلا ظاہری طور پہ کریانے کی دکان چلا رہے ہیں، طب یہ فیس بک یوٹیوب پہ حکمت کے چینل چل رہے ہیں۔ اچھا، میں نے بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک کشتوں کے پشتے لگا رہے ہیں، لیکن 100% وہ جعلی طبیب ہیں، ان طبیب تو ہیں ہی نہیں، وہ بالکل جعلی لوگ، لوگوں کے مطلب گردے فیل ہو رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کشتہ جات کریں گے کیا۔ صبح سے لے کے شام تک ویڈیو چل رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ سارا جو سسٹم تھا نا، یہ میرے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے خلق خدا کا نقصان ہو۔ اس لیے میں نے اہل اور نا اہل میں فرق کرنے کے لیے پھر یہ سوچا کہ یہ علم صرف اہل لوگوں تک جائے، جو قابل ہیں ان تک جائے، امانت جو ہے وہ ان کو پہنچائی جائے جو اس کے واقعی حقدار ہیں۔ اس کے لیے فیس رکھی۔ اچھا، فیس بھی رکھی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی کیا کہ دین سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، دین کے خدمتگار ہیں، مسجد کے متولی ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، امام مسجد ہیں، یا دین سے کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہیں، تو میں نے ان کے لیے 50% رعایت کر دی، اور 1 لاکھ روپیہ میں نے اس کی فیس رکھی۔ اچھا، فیس اس لیے بھی میں نے رکھی کہ یہ میرا حق محنت ہے۔ دیکھیں، میں نے 30 سال اس فن میں دن رات لگائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا سسٹم عطا کیا جو اللہ کی عطا ہے، لیکن اللہ نے مجھے عطا کیا نا، یہ میری ایک پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک بندہ ہے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں آپ نے کہ کوئی آپ کا پڑوسی ہے، تو اس نے 30 سال لگا کے کوٹھی بنائی ہو، ٹھیک ہے، 30 سال لگا کے ایک پلازا بنایا ہو، ایک مارکیٹ بنائی ہو، تو کیا میں یا کوئی بندہ جا کے اسے کہہ سکتا ہے کہ یار یہ مجھے فی سبیل اللہ دے دے؟ وہ دے گا؟ نہیں دے گا۔ یہ دنیا میں۔ اور دوسری بات، مجھے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جی صابر صاحب نے ایسے کیا تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، ان کا زمانہ اور تھا، وہ نان کمرشل دور تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فن استعمال کیا نا، اس کا کوئی نجائز استعمال کا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ سب صرف طبیب ہی سمجھیں گے۔ لیکن جو یہ میرے پاس اللہ نے جو مجھے فن دیا، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جعلی عمل استعمال کر سکتے ہیں، خلق خدا کو لوٹنے کے لیے۔ شاطر ذہن کوئی بھی بندہ اگر یہ نظام تشخیص سیکھ جائے، پامست سیکھ جائے، تو وہ صرف یہی نہیں کہ مزاج، بلکہ مریض کی ذہنی کیفیت، اس کو موافق آنے والی، ناموافق آنے والی غذائیں اور دوائیں،
اور اس کے بعد اس کی نفسیاتی جو علامات ہیں، اس کی جو بدن کی علامات ہیں، وہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس یعنی ایک بہت بڑے طبی علم کو ان جعلی عاملوں کے پاس یا جعلی حکیموں کے پاس، نیم حکیموں کے پاس پہنچا دیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تعداد پہ بالکل مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جو قابل اور اہل لوگ ہیں مجھے ان کی ضرورت ہے۔ اور اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک بھی کام کی بات ہے فرض کریں، وہ 1000 فضول باتوں سے بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ماشاءاللہ عالم دین ایک بندے کو میں نے یہ فن سکھا دیا نا، اب یہ آپ کی نسل میں چلے گا، آپ سے آپ کے بیٹے کو۔ میں نے یہ تو منع نہیں کیا نا کہ آپ اپنے بیٹے کو نہ سکھائیں یا آگے اپنے پوتوں کو، آپ کے جو پوتے ہیں ان کو نہ سکھائیں۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ ان سب کو سکھائیں، لیکن صرف یہ کریں کہ نااہل کو آپ نے اس کو نہیں سکھانا۔ اگر آپ کسی نااہل کو سکھائیں گے، اگر خلق خدا کو نقصان پہنچے گا یا کوئی دنیا میں ایسا سلسلہ فراڈ کا رائج ہو جائے گا تو پھر اس کے جواب دہ اللہ کی بارگاہ میں آپ ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ تو اس لیے میں نے سر اہل اور نااہل کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب میں نے اعلان کر دیا ہے، آپ کے چینل کے توسط سے بھی اعلان کر رہا ہوں، جو غریب طبیب ہیں جن کی بہت زیادہ پریکٹس نہیں۔ دیکھیں طبیب ہمارے پاس 2 قسم کے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی سیکھ سکتے ہیں، وید بھی سیکھ سکتے ہیں، طبیب بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک طبیب ایک قسم کے وہ ہیں جو اللہ کے فضل سے ہزاروں لاکھوں روپے روزانہ کماتے ہیں، ماہوار کماتے ہیں۔ ہزاروں روپے روزانہ کمائیں تو ماہوار لاکھوں میں بنتے ہیں۔ اچھا وہ اگر میرے پاس آ کے ایک 100% یقینی تشخیص کا طبی علم سیکھ لیں، جس میں وہ صرف چند سیکنڈ میں کسی بھی بندے کی 100% درست مزاج کی تشخیص کر لے، جو کہ طبی دنیا میں ایک عجوبہ سے کم نہیں۔ کرشماتی نظام تشخیص طب طبی دنیا کا عجوبہ ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے سیکھ لیا، آپ کے ماشاءاللہ بیٹے بھی اس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ طبی عجوبہ اگر وہ مجھ سے سیکھتے ہیں، جو میں نے 30 سال کی محنت کے بعد اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، تو اگر وہ 1,00,000 روپیہ فیس دیتے ہیں تو میرے لیے میں اس کو 2 3 4 گھنٹے کی محنت کر کے ان کو سکھاؤں گا، تو میری نظر میں یہ کچھ زیادہ نہیں۔ انہوں نے اس سے آگے دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کمانے ہیں۔ اور اس جو غریب طبیب ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، طب کے طالب علم ہیں، یا دین سے وابستہ جتنے افراد ہیں، یا ایسے طبیب ہیں کہ جن کی پریکٹس زیادہ نہیں چلتی، میں ان کو پہلے ہی 50% کا اعلان کر چکا ہوں۔ آپ کے چینل کے توسط سے بھی ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اگر میرے پاس آ کے سیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان سے آدھی فیس یعنی 50,000 روپیہ لوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مفت میں نے کسی کو نہیں سکھانا، اور نہ یہ مفت والا دور ہے۔ وہ لوگ جو مفت کے چکر میں ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، میری نظر میں تو پھر وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کو سکھایا جائے۔ ایک اور بات ہوتی ہے حضرت صاحب کہ جو مفت کی چیز ہے نا اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ مفت کی چیز ہوگی، آپ جگہ جگہ یہ آپ نے دیکھیں کہ وہ اگر کوئی چیز مفت کی ہوگی تو اس کی قدر نہیں ہوگی، جگہ جگہ پھینکتے پھریں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ اس سلسلے میں میری تمام دوستوں سے جو ایسا ذہن رکھتے ہیں ان سے معذرت ہے، ان کو پھر اس فن کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو جو آپ کو وقت دینا ہے، جو میں نے آپ پہ محنت کرنی ہے، آپ کو توجہ دینی ہے، جو فن مجھے اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی محنت کے بعد عطا کیا ہے، اگر میں نے آپ کو سکھانا ہے تو میں نے آپ سے فیس لینی ہے، اور یہ میرا حق محنت ہے۔